السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فضیلت مآب مولانا حافظ عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ وبارک فیہ وزادہ توفیقا وارشادا وعلما وفضلا، اور فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، دعات، ائمہ، خطباء جو اس مجلس میں رونق افروز ہیں، اور عزیز طالبات اور قابل احترام مائیں بہنیں جو اس اجتماع کے اندر شریک ہیں، اور وہ میرے احباب گرامی، میرے بزرگ اور میرے بھائی اور میرے عزیز جو اس اجتماع کے اندر یہاں شریک ہیں۔ حقیقت ہے کہ اس طرح کے اجتماعات اور ایسی مجالس اور ایسی محفلیں یہ خیر و برکت والی مجلسیں ہوتی ہیں۔ یہ علم اور ذکر کی مجلس، یہ نصیحت اور واعظ کی مجلس، جن کے اندر اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی تلقین اور تاکید کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مجلسیں ہیں۔ زمین پر جہاں کہیں کوئی ایسی مجلس برپا ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے، جن کی اللہ رب العزت نے ذمہ داری ہی یہ بنائی ہوئی ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کریں اور ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، اور جب انہیں کہیں ایسی مجلس ملتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی رابطہ کر کے انہیں بھی بلا لیتے ہیں کہ یہ تمہارا مطلوب یہاں موجود ہے، آؤ اس مجلس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اور وہ شریک کیسے ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اپنے احاطے اور جلو میں لے لیتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور وہ بھی آگے ان کے ساتھ ایک فرشتوں کے پرے کے اوپر دوسرا پرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا پرا، اس طرح طے بطے اور پرے پر پرے باندھتے ہوئے آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العزت ان مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کا ذکر اپنے درباری فرشتوں میں افتخار کے ساتھ کرتے ہیں، فخر کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں۔ تو ایسی مجلسوں میں شریک ہونا یہ بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ انسان کو متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور طالب بن کر بیٹھنا چاہیے، اور جو سنے اسے آویزہ گوش ہی نہ بنائے بلکہ لوح قلم پہ نقش کرے، صرف کان تک ہی نہ رہے بلکہ اسے دل کے اندر اتارے، اور دل کے اندر اتار کے لوح قلم پہ نقش کر کے پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے، اپنے عمل کے اندر شامل فرمائے۔
یہ جو آج کا اجتماع ہے، اس اجتماع کا عنوان ہے صراط مستقیم کانفرنس، یعنی وہ مجلس جہاں صراط مستقیم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اہل علم انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم کی تشخیص، صراط مستقیم کی تبیین اور اس کی ضرورت، اور صراط مستقیم کیا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے فضائل اور برکات دنیا اور آخرت میں کیا ہے، یہ مختلف پہلو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اجاگر کریں گے۔ اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر ہم مسلمان ہیں اور اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، ہمیں صراط مستقیم بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے ہی صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ بات میرے بھائیو اصل میں یہ ہے کہ انسان تقویٰ اور علم عمل کے جس مقام پر بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، اسے ہر وقت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتا رہے۔ سورۃ الفاتحہ جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، فرض میں بھی پڑھتے ہیں، نوافل میں بھی پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں علی وجہ البصیرت دلائل کے ساتھ کہ سورہ فاتحہ یہ نماز کا وہ حصہ ہے کہ قدسی حدیث میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے اور بندے کے درمیان، اور اس نماز کی تقسیم کی جو تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے، کہ سورہ فاتحہ کی یہ حصہ میرے لیے ہے، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اس حصے میں جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو نماز ہے ہی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی روح نہیں ہوتی۔ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے، جو اللہ کے ساتھ اقرار ہے، جو اللہ کے ساتھ انسان معاہدہ کرتا ہے اور اس معاہدے کو مستحکم اور استوار کرتا ہے، اس کو پختہ اور مضبوط کرتا ہے، اس کا اقرار کر کے، اس کے شعور کے ساتھ استحضار کر کے، اور اپنے وجود اور اپنے ذہن کے اندر اس کو پھر زیادہ اجاگر کر کے جو عہد باندھتا ہے، اگر نماز کے اندر یہ عہد ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز کیسی ہے؟ وہ نماز کیسی ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر سب کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت دینا، اور اسی پہ چل کے تیرے پاس آنے والوں کے ساتھ الحقنا بالصالحین، ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دینا اور جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دینا، ان کے ساتھ ملا دینا اور جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دینا۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ہر وقت، ہر موقع پر، ہر حالت میں، وہ کوئی بھی ہو، اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے، اللہ اس کی دستگیری فرمائے، اللہ رب العزت اسے راہ راست صراط حق، صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل توحید ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ اس دعا کے ساتھ یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت نصیب فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا ناقص مفہوم ہے، یہ اس کا ناقص اور ایک پہلو کا اس کے اندر اظہار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے کوئی بات کہنی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی اقدام کرنا ہو، کوئی معاملہ کرنا ہو، کسی بھی موقع پر انسان نے کوئی عمل کرنا ہو، اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے اور وہ صراط مستقیم پہ رہو، صراط مستقیم کے مطابق سوچے، صراط مستقیم پہ چلتا ہوا بات کرے، صراط مستقیم پہ چلتا ہوا عمل کرے، معاہدہ کرے، اقدام کرے، جو بھی کرتا ہے صراط مستقیم کے ساتھ کرے۔
دین کی وہ بات جو اللہ رب العزت کی رضا والی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع والی ہے، جو صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے، اس کے مطابق انسان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق بھی دے اور وہ راہ سجھا بھی دے، وہ راہ بتا بھی دے، اور پھر توفیق دے کر اس راہ پہ چلا بھی دے اور ہمیشہ اس پہ قائم رکھے۔ یہ ہر وقت کی ضرورت ہے صراط مستقیم کی رہنمائی، اس لیے اس کی دعا ہم بار بار کرتے ہیں، اس کی دعا ہم بار بار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا تو کس لیے مبعوث فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم۔ اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اللہ اکبر، اے سردار، اے سردار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سب سے عزت اور برتری عطا فرمائی ہے۔